جیسے بھائی یہ کانسیپٹ کہنے کو تو بڑا ہی مطلب عام سا ہے، یا کئی دفعہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کہ یہ ساری بات زاویہ نگاہ کی ہے، یہ ساری ریالٹی کی پرسیپشن ہے، میری سچائی کچھ اور ہے، فلاں کی سچائی کچھ اور ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے برخلاف میں سوچ رہا ہوں، سچائی، میں نے اپنی ایک سچائی، اپنا ایک ایمان پختہ کیا ہوا، میرے ایک عقائد ہیں، اور ان عقائد پہ اگر ذرا سی بھی زک پڑے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایز این انڈیویجول مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں، اور کئی دفعہ میں جو ہے غصے میں آ جاتا ہوں کہ اس نے کس طرح سے اس کی مجال. دیکھیے، ان عقائد پہ بات نہیں ہو سکتی. اچھا، دوسری طرف میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ اتنا سچا ہے کہ بھائی اگر تم اس عقیدے میں آ جاؤ تو میرے پاس اس کی بے شمار دلائل ہیں، تو تم بھی فلاح پا جاؤ گے. دیکھیں، سچ کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ ہوتا ہے. ہاں. یعنی جس چیز کو ہم سچ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہر چیز کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں. اور صداقت بھائی، اس سے پہلے کہ آپ اور بات کریں، اور ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری روح اور ہماری ٹریننگ یہ چاہتی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یا کالا ہو اور سفید ہو، گرے ایریا نہ ہو. کلیئرٹی نہیں ہوتی نا گرے ایریا میں. اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور اس کے مقابلے میں سب کچھ جھوٹ ہے، تو یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے، کیونکہ سچ کے مقابلے میں ایک اور سچ ہو سکتا ہے. یہ کیسے جانا جائے کہ میرا سچ درست ہے یا اس کا سچ درست ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، یا یہ سارے حقیقتیں، یہ سارے سچ دراصل ہمارے اندر ہیں اور ہمیں اپنے ہی اندر سے یہ تلاش کرنے پڑتے ہیں؟ واٹ وڈ بی بھائی، ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ باہر ثابت ہوتی ہے. یہ جو یونیورسل ویلیوز ہیں، جن چیزوں کو سب مانتے ہیں، سچ ان کے اندر ہوتا ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیے سائنس کیسے آگے بڑھتی ہے. سائنس میں دعوے نہیں کیے جاتے، سائنس میں سچ کو اپنے حق میں ثابت کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں کانفلکٹ پھر کم سے کم رہ جاتا ہے. مثلا گریویٹیشنل لاز جو ہیں یا نیوٹنین لاز جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جائے، کیونکہ اس میں وہ طریقہ کاری یہی ہے کہ سب سے پہلے کوئی آپ خیال پیش کرتے ہیں، پھر کوئی تھیوری آتی ہے، کوئی ہائپوتھیسس آتا ہے، اور اسے لا کی شکل اختیار کرتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے، میچور ہوتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے. لیکن جن چیزوں کو ہم بلیفز کہتے ہیں، یہ ہم خود جب ڈکشنری میں ان کا مطلب دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا مطلب وہاں کیا لکھا ہے. کیونکہ کسی بھی لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے آخری جو جگہ ہے، جو کسوٹی ہے، وہ تو ڈکشنری ہوتی ہے. تو اگر آپ بلیف کا مطلب ڈکشنری میں دیکھیں تفصیل سے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے بارے میں یہ آپ کے اپنے ایک دل کی گواہی ہوتی ہے اور اس میں لاجک نہیں ہوتی. لاجک کے بغیر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں بڑی پاپولر ہوتی ہیں. حیرت انگیز بات ہے کہ بظاہر ہم سب سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے لاجک ڈیمانڈ کرتے ہیں اور لاجک کو بہت ایک اعلیٰ درجے کی چیز سمجھتے ہیں، دلیل کے اوپر بڑا ہم زور دیتے ہیں. لیکن حقیقی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم عملی زندگی کسی لاجک کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، ایڈورٹائزنگ جو کہ ایک دنیا کی سب سے مہنگی انڈسٹری ہے، اگر سنگل موسٹ ایکسپینسو چیز دیکھی جائے دنیا میں تو وہ ایڈورٹائزنگ ہے، جس میں بظاہر نہ کوئی کچھ دیتا ہے نہ کوئی کچھ لیتا ہے، لیکن یہ $1 بلین انڈسٹری ہے اور طے شدہ سائنٹیفک اصولوں پہ دنیا میں کام ہوتا ہے اور لوگوں کو ان چیزوں کی طرف موٹیویٹ کیا جاتا ہے جو لوگ بیچنا چاہتے ہیں. ان میں خیالات بھی شامل ہیں، سروسز اور پروڈکٹس بھی شامل ہیں. جی. تو آپ مجھے بتائیے کہ عموماً ایڈورٹائزمنٹس 1 منٹ سے کم وقت کے لیے رکھی جاتی ہیں. ایڈورٹائزمنٹس میں گھنٹوں وقت خرید کے کسی پروڈکٹ کو، سروس کو یا خیال کو نہیں بیچا جاتا. جی ہاں، ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بات سیکنڈوں میں ہوتی ہے. دنیا کی جو آج کی ایڈورٹائزنگ ہے بات سیکنڈوں میں ہوتی ہے اور اس میں سب سے پہلے ایموشنل اپیل ڈالی جاتی ہے. ایموشنل اپیل ڈالنے کے لیے کوئی فیملیئر چہرہ یا سچویشن سامنے لائی جاتی ہے، کوئی ایسی چیز جس کی ریکال بنے،
جس کو آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ میں اس کو پہچانتا ہوں. جیسے آپ کا مطلب ہے کہ کوئی شناسا چہرہ بڑا مشہور جس سے ہماری کچھ وابستگی ہو، جیسے کہ مثلا لاہور میں، پاکستان میں اگر ایڈورٹائزنگ کرنی ہے اور آپ سپوز کوئی وینزویلا کے کسی ماڈل کو لے آئیں تو وہ اتنا اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی ہندوستانی پاکستانی مووی سٹارز یا کرکٹ پلیئرز یا اس طرح کے نون، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی ہستی کو بیچ میں لایا جاتا ہے، ایسی شخصیت کو، سیلیبریٹی کو بیچ میں لایا جاتا ہے جس کا اپنا ایریا آف ایکسپرٹیز کچھ ایکچولی اور ہوتا ہے. اچھا، نیوٹرل ہو گیا یہ تو؟ نہیں، نیوٹرل نہیں ہوا، بلکہ یہ بالکل اللاجیکل بات ہے. یہ لاجیکل، یہ دلیل سے ہٹ کے بات ہے کہ آپ دلیل اس کے ہاتھوں پیش کر رہے ہیں جس کا وہ ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. نہیں، دیکھیے سنیں، ابھی ایک مثال ہے شاہد آفریدی ہیں، کرکٹ کے پلیئر ہیں. جی. وہ آتے ہیں، ایک بہت ہی نامور برانڈ ہے شیمپو کا، جی، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میرے بال، کیونکہ ان کے سلکی بال ہیں، وہ بچوں سے کھیلتے ہیں، کرکٹ کا کچھ دکھاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان بالوں کو اب مجھے اس میں ڈینڈرف کا پرابلم کا کوئی پرابلم نہیں رہا، میں یہ استعمال کرتا ہوں شیمپو. اب آپ دیکھیے کہ ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز جو ہے کچھ اور ہے، وجہ شہرت جو ہے وہ کچھ اور ہے. ڈینڈرف کے بارے میں وہ کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ کوئی اسکن اسپیشلسٹ نہیں ہے. اچھا، کریڈیبلٹی ان کے ایریا آف ایکسپرٹیز میں جو وہ کام کرتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پچھلے دنوں بری طرح ہلچل کا شکار متاثر ہوئی. گیند چبانے لگے اور وہ ساری دنیا نے کیمرے پہ دیکھا. ہے مجال بھر اثر ہوا ہو کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو ہم نہیں مانتے. لیکن کمپنی کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق وہ ایک بڑی سکسیسفل ایڈورٹائزمنٹ ہے. یعنی ایریا آف ایکسپرٹیز کچھ اور ہے، لیکن صرف فیملیئر چہرہ ہے. یعنی آپ دیکھیں گے بہت موقعوں پہ انہوں نے آپ کو خوش کیا تھا. جب چھکے لگاتے ہیں وہ بالکل، تو ہمارا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے اور اس کی ایک میموری رہ جاتی ہے. ہمارے جذبات ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جب بھی وہ کھڑے ہوں گے تو چھکے پہ چھکا، مطلب ان کا جو نک نیم مشہور کیا گیا ایڈز میں بھی اور ویسے بھی، دیٹ از بوم بوم آفریدی. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ کریڈیبل ہو جائے گا. انسان کا ذہن جو ہے اس طرح ایموشنل اپیل کے ساتھ زیادہ کام کرتا ہے. دوسری چیز ہے کہ ریپیٹیشن، 1 گھنٹے میں 10 دفعہ وہی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے، ہر دفعہ آپ کے دماغ پہ ایک نیا نقش اس کا قائم ہو رہا ہے. جیسے آپ دیوار پہ ایک رنگ کرتے ہیں، ایک کوٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا کرتے ہیں پھر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اب تیسرا کرتے ہیں تو وہ گم جاتے ہیں، چوتھا کرتے ہیں تو بالکل غائب ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے کسی کا وہ تو کچھ اور ہے، لیکن آپ اس کا استعمال کہیں اور کریں. اب دیکھیں ہمارے ہاں آج کل کئی ایڈورٹائزمنٹ ہیں جو ایک انڈین ایکٹریس جو ہے اس میں ان کو سیلیبریٹی چونکہ وہ ہیں بہت بڑی اور لوگوں کے نزدیک ان کا چہرہ بہت فیملیئر، بہت معصومیت سے بھرپور، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، بار بار دیکھنا، لوگ ان کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جذبات جو ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، اور جذبات کا جاگا ہوا ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کوئی پیغام بھی وصول کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کے جذبات جاگے ہوئے ہوں تو ایسے میں وہ پیغام مؤثر ہو جائے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پیغام میں کوئی لاجک بذات خود ہے یا نہیں. یعنی اداکاری کے شعبے میں ان کی کریڈیبلٹی ہے، جی، حسن کے شعبے میں ان کی کریڈیبلٹی ہے. صحیح بات ہے. لیکن اس کو استعمال کہاں کیا جا رہا ہے کہ چائے کون سی اچھی ہے، صابن کون سا اچھا ہے، مینگو جوس کون سا اچھا ہے، یا فلاں چیز کیسی ہے، یا فلاں چیز کیسی ہے. یعنی اس طرح آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب انسان کسی کو شناسا سمجھتا ہے، جی، اور کسی بھی ایک شعبے میں اس کو مقام حاصل ہوتا ہے تو اب وہ کچھ بھی کہہ دے کسی بھی شعبے کے بارے میں تو اس بات کو صنعت سمجھا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی لاجک ہے؟ اس میں کوئی لاجک ہے؟ لاجک جس کی بات ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اس کی اہمیت ہے کتنی؟ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا صابن ہے تو وہ ہوگا کیونکہ کیٹرینا کہہ رہی ہیں اور وہ نظر آتا ہے ان کے چہرے اس پہ. اور اسی طرح اگر وہ چائے کا کہہ رہی ہیں تو چائے سے ایک تسکین کا احساس ہوتا ہے تو وہ تو کیٹرینا کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہوگا. تو یہ ہے وہ
فیملیرٹی. مگر لاجیکل برین, کیونکہ آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, تو لاجیکل برین یہ ہوتا کہ وہ چائے کی خصوصیات بتاتی ہیں کہ یہ سیلون سے آئی ہے یا یہ سری لنکا سے آئی ہے, اس کو اس طرح سے ہم نے پیوریفائی کیا ہے چائے کو, یہ اس کے خواص ہیں. یا پھر وہ صابن کے کہتے کہ یہ اس میں یہ انگریڈینٹس ہیں, یہ آپ کی جلد کے لیے اچھا. ایسی کوئی بات ہی نہیں کہتے.